بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اور تاریخ عالم کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انعامات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو انسانی قیادت رہنمائی کی باغ ڈور ان سے چھین لی گئی۔ اس قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کیا، کتاب الہی میں تحریف کی۔ ان جرائم کے نتیجے میں ان کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہی امراض ان یہودیوں کی قومی خصوصیات بن گئی، یعنی بزدلی، مجرمانہ ذہن اور قساوت قلبی، ناشکری، کذب، بہتان تراشی، مکر و فریب، بے حیائی، سود خوری اور ذلت و رسوائی۔ ان پر لگے قدرت کے ان بدنما داغوں کو دھونے کے لیے یہودیوں نے پہلا نشانہ مسیحیوں کو، پھر مسلمانوں کو اور اس کے بعد سارے انسانیت کو بنایا۔ سب سے پہلے یہودیت کی وجہ تسمیہ اور ابتدائی کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ آج یہودیت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اس نام کی ابتدا اور اس کا وجود کہاں اور کیوں ہوا معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہودی ذہن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی ان واقعات کا ازسر نو مطالعہ کرنا ہوگا جو قرون اولیٰ سے لے کر اب تک سلسلہ وار رونما رہے ہیں۔ ان سے ان کی عیسائیت کے ساتھ دشمنی کی تاریخی جھلک بھی دکھائی دے سکتی ہے، اور مسلمانوں سے عناد کے اسباب بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور جدید تاریخ میں یورپ کے مختلف ممالک میں اٹھنے والے تحریکوں سے ان کی مثبت اور منفی علائقہ بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ اسرائیل یہودیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نام ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی لفظی معنی خدا سے کشتی کرنے والا ہے۔ یہ معنی یہودیوں کے مقدس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آسمانی کتاب بابل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی جوانی کے زمانے میں خدا سے کشتی لڑا، پھر فرشتے حضرت جبریل سے کشتی کی اور غالب رہا۔ یہودی روایت میں آیا ہے کہ ہمارے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب سے اللہ تعالیٰ نے رات بھر کشتی لڑی جو صبح تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے پچھاڑ نہ سکا۔ جب صبح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اب مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا، میں تجھے اس وقت تک جانے نہ دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یعقوب۔ اللہ نے فرمایا، آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیسا خدا تھا جو اپنے مد مقابل کے نام تک سے بے خبر تھا اور پھر کشتی لڑ کر اپنے حریف سے شکست بھی کھا گیا۔ عام لوگ اسرائیل کے عروج کی تاریخ میں حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہانوں میں کسی کو نہ دیا۔ اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے
اس کی شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ اصل دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلامی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اسلام کے ساتھ بعد کے پیداوار ہے۔ یہ اس خاندان کے طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی تو یہ خاندان اس ٹکڑے پر مشتمل ریاست کا مالک بن گیا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست سامریہ قائم کر لی۔ پھر اسیر یعنی نہ صرف سامریہ کو تباہ و برباد کیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کو بھی ملیہ میٹ کر دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بنیامین کی نسل باقی رہ گئی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہودی کی الفاظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کاہنوں اور ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق جو عقائد اور رسوم اور مذہبی ضوابط کا ڈھانچہ صدیوں میں تیار کیا تھا اس کا نام یہودیت ہے۔ یہودی مذہب جو عہد نامہ، عقیق اور تالمود ارشادات کے مطابق ہے، جس میں ایک خدا پر عقیدہ اور یہودی شریعت کی پابندی لازم آتی ہے۔ اس لفظ کی ایک معنی یہودیوں کی روایتی مذہبی اور اخلاقی عقائد رسومات بھی ہیں۔ الغرض قرآن مقدس میں یہ بار بار واضح کرانے کی کوشش ہے انبیاء سابقہ میں سے کوئی بھی یہودی نہیں تھے اور قرآن میں مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن یہودیوں کو قرار دیا گیا ہے۔ ٹیسٹ جی ویلز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ بابل کا تربیت یافتہ یہودی سخت ضدی اور ہٹ ڈرم ہے جس نے وکیلانہ استدلال کی تربیت پائی ہے۔ عیسائیوں نے گھاٹے کا سودا کیا لیکن اپنی بات پر اڑے رہے۔ یہیں سے عرب قوم کی مصیبت کا آغاز ہوا۔ یہ یہودی آج بھی یہودا جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا کی جان لینے کے لیے یا ان کی جان واپس آنے کے لیے دیوار گریہ سے لپٹ کر اس وعدے کی تکمیل چاہتے ہیں جس سے اس نے مستقبل طور پر انحراف کیا، اور اب وہ برطانیہ کا سرکار ہے کہ اعلان بالفور کی روشن امیدوں کو پروان چڑھایا جائے اور یہودیت کا اعلان سرعام کیا جائے۔ ممتاز برطانوی بھی فلسطین کی سرزمین یہودیوں کی ملکیت ہونے کی دعوے کو محاکمہ خیز اور احکامانہ دیتے ہوئے لکھتا ہے، 1800 برس کے بعد یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ فلسطین یہود کا وطن ہے، ورنہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ریڈ ایڈینون کی ملکیت ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو برطانیہ اور دوسرے کئی ممالک کی صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ میرے خیال میں یہود کا فلسطین پر بجز اس کے کوئی حق نہیں کہ وہ وہاں ذاتی جائیداد خرید سکتے ہیں، اور انہیں وہاں ریاست قائم کرنے کا کوئی حق نہیں کہ یہ بے حد بد نصیبی کی بات ہے کہ وہاں مذہب کے بنیاد پر ایک ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ جنگ خیبر کے وقت ایک یہودی عورت زینب بن حرس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی۔ اس نے ایک دمبہ ذبح کیا اور ہونے سے پہلے اس نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کون سا حصہ پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے دست کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے سارے دمبے پر زہر چھڑکا اور دست کو خاص طور پر زہر آلودہ کیا۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا، لیکن اسے نگلا نہ تھا کہ فرمایا، یہ گوشت مجھ سے کہتا ہے کہ اسے زہر آلودہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس وقت اسے اگل دیا۔ حضرت بشر رضی اللہ عنہ بن برا نے بھی آپ کے ساتھ ایک ہی نوالہ لیا تھا، لیکن وہ اسے نگل گئے اور شہید ہو گئے۔ اپنی علالت کے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، میرے پاس ام بشر رضی اللہ عنہ آئی تھی اور میں نے اسے کہا تھا، ام بشر، مجھے اس گوشت کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا شدید درد لاحق ہے۔ اسی گوشت سے تیرا بھائی شہید ہوا تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی زہر کے اثر سے ہوا تھا۔ خیبر کی ان شکستوں کے بعد یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم آدھی مسلمانوں کی زمین پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست منظور فرما لی۔ بظاہر انہوں نے پرامن شہری کے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن اپنی فطرت سے باز نہ آئے اور در پردہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہے اور چھپ کر وار کرنے کے مواقع تلاش کرتے رہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ قوم کتنی بزدل ہے کہ وہ اپنے جنگی کام کو بھی ایک عورت کے ذریعے انجام دلوا رہے ہیں۔ بتا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کون تھی؟ ایک یہودنی تھی۔ یہ ہے یہودیوں کی مسلمانی سے دشمنی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے کیا۔ ان یہودیوں سے بچے رہیں، یہ تمہارے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دور میں یہودیوں نے ایک عظیم مکر و سازش کی، جو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو روض مبارک سے نکال کر کہیں پہنچا دیا جائے، یا وہ کوئی اور ایسی حرکت کرنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچ سکے۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کا دور تھا۔ مسلمان فوج جرمنی کے شہنشاہ کانرڈ کے 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج کے خلاف یروشلم میں نبرد آزما تھی کہ 2 مسکین صورت بارش یہودی مدینہ منورہ کے نواح میں وارد ہوئے۔ ان کی وضع قطع دیکھ کر کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ عبادت اور ریاضت کے سوا بھی ان کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ دن بھر یہ لوگ اللہ اللہ کرتے اور راتوں کو اپنے حجرے میں سرنگ کھودتے تاکہ روز اطہر تک پہنچ سکے، یہاں تک کہ ان کے سرنگ روز مبارک کے بالکل قریب جا پہنچی۔ ایک رات حضرت نور الدین جنگی کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی۔ وہ اگلے روز بہت پریشان ہوئے۔ دوسرا دن بھی پریشانی میں گزرا۔ تیسرے دن پھر وہی خواب آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سختی کے ساتھ عمل کرنے کا تقاضا کیا۔ انہوں نے بیدار ہوتے ہی مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا جائزہ لیا، لیکن ہر چیز معمول پر پایا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان یہودیوں کی شکلیں بھی انہیں ذہن نشین کرا دی۔ دوسرے دن نور الدین جنگی نے مدینہ شہر کے باشندوں کی دعوت کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص بھی دعوت میں شرکت کیے بغیر نہ رہے۔ حکم کے مطابق لوگ آتے گئے اور کھاتے چلے گئے، مگر ان میں وہ 2 شیطان صفت یہودی نظر نہ آئے۔
اب نور الدین جنگی پھر پریشان ہوئے، وہ آتے بھی کیسے؟ انہیں تو اس کی اطلاع بھی نہ تھی۔ ان میں سے ایک کو کھدان لے کر سرنگ میں اتر جاتا اور دوسرا پہرا دیتا اور ساتھ میں عبادت میں بھی مصروف رہتا۔ نور الدین جنگی نے منتظمین دعوت سے استفسار کیا کہ کوئی شخص شرکت سے رہ تو نہیں گیا؟ ایک اہلکار نے کہا، آقا پورا شہر تو آ گیا ہے، البتہ 2 عابد و زاہد افراد شامل نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، انہیں کوئی دعوت اپنے ذکر الہی سے نہیں روک سکتی۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، ہم خود ان کی زیارت کریں گے۔ چنانچہ ملازمین کے سروں پر مختلف خانوں کے خوان اٹھائے سلطان ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ یہودی جو پہرہ داری کر رہا تھا، دور سے اس کو نظر آیا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ اس کی کٹیاں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے ساتھی کو اوپر بلایا، دیکھو اتنے لوگ ہمارے جانب کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے میں سلطان ان کے سر پر جا پہنچا۔ ان کی شکلیں ہو بہو وہی تھی جو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ نور الدین جنگی نے دونوں کی مشقیں کسوا دیں، لوگ سناٹے میں آ گئے۔ جب ان کی کٹیاں کی تلاشی لی گئی تو بظاہر کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن جب ان کا مسلح اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے سرنگ کا ایک دروازہ تھا۔ ان کے رنگ جو پہلے فک تھے اب مزید پیلے ہو گئے۔ سلطان نے سر عام انہیں کوڑا لگوائے۔ اب اقرار جرم کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ سلطان نے انہیں موت کی سزا دی، انہیں قتل کروا دیا اور ان کی لاشوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یوں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ آئندہ ایسی صورتحال کی پیشے بندی کے لیے انہوں نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف 7 دیہاتوں کی گہری دیوار تعمیر کر دی، جو آج تک ویسی کی ویسی ہے۔ ایسا خوفناک منصوبہ بنانے والوں کی پست ذہنیت یہود کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور وہ عالم اسلام کی نفرت سے بجا طور پر مستحق ہیں۔ ان کی اسی ذہنیت نے دنیا بھر میں انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ مسلمان ان سے جو نفرت کرتے ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں، خود نصارہ بھی جو تاریخ کے بعض مرحلوں میں ان کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔